اور آج کے عنوان کے حوالے سے دوسری بات ہے کہ اس عقیدے کا تحفظ اور دفاع کیوں ضروری ہے۔ اس عقیدے کا تحفظ ضروری اور لازمی کیوں ہے، اس کی 3 وجوہات عرض کرتا ہوں۔ پہلی وجہ، قرآن و سنت کی حفاظت اور سیرت نبوی کی حفاظت کے لیے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے کردار کی حفاظت کے لیے عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ ضروری ہے۔ کم و بیش 1,24,000 انبیاء اس کائنات میں آئے، لیکن 50 انبیاء کے اسماء بھی ہمیں یاد نہیں ہیں۔ اجمالی طور پر سب پر ایمان ہے، لیکن کسی کے حالات ہمیں یاد نہیں، محفوظ ہی نہیں، اسماء محفوظ نہیں، ان کے زندگی کے معمولات محفوظ نہیں، ان کے اقوال محفوظ نہیں، ان کی کتابیں محفوظ نہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ہر بات، خواہ وہ فعلی ہو یا قولی، ہر حدیث محفوظ، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی عبادات محفوظ، آپ کی بکریوں کے نام محفوظ، آپ کے 21 بال سفید کتابوں میں محفوظ، آپ کی زرہوں کے نام محفوظ، آپ کی خود کے نام محفوظ، آپ کی 2 میگزینوں کے نام محفوظ۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ساری زندگی یوں آئینے کی طرح ہمارے سامنے ہے، اس کی فقط ایک وجہ ہے کہ یہ ختم نبوت کا صدقہ ہے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کی حفاظت کے لیے ختم نبوت کا تحفظ ضروری ہے۔ ذرا اس بات پر غور کریں نا کہ گزشتہ انبیاء کی کتب کیوں محفوظ نہیں رہی، گزشتہ انبیاء پر نازل ہونے والی وحی محفوظ کیوں نہیں ہے، گزشتہ انبیاء کی کتابیں کہاں چلی گئی، ان کے اقوال اور افعال محفوظ کیوں نہیں ہیں؟ فقط اس کی ایک وجہ ہے کہ ان کے پاس ختم نبوت کا اعزاز نہیں، ہمارے نبی کے پاس ختم نبوت کا اعزاز ہے، لہٰذا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک ایک ادا کو اللہ نے قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا ہے۔ لہٰذا عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ اس وجہ سے ضروری ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت اور کردار ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ رہے۔ قرآن کریم میں اگر عزیر علیہ الصلاۃ والسلام کو ایک قول کے مطابق نبی مان لیا جائے تو 25 انبیاء کے نام صرف قرآن کریم میں محفوظ ہیں، اور اگر دوسرے قول کے مطابق عزیر علیہ الصلاۃ والسلام کو نبی دونوں اقوال ہیں، نبی نہ تسلیم کیا جائے تو 24 اسماء انبیاء کے قرآن کریم میں محفوظ ہیں۔ اس کے علاوہ کسی نبی کا ذکر آپ کو قرآن کریم میں نہیں ملے گا۔ اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ ان کے پاس ختم نبوت کا اعزاز نہیں تھا، ان کے اسماء بھی ہمیں یاد نہیں، محفوظ ہی نہیں۔ اور دوسری وجہ، عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ اور دفاع ضروری کیوں ہے، اس کی دوسری وجہ اسلام کی عالمگیریت کے لیے، کہ اسلام پورے عالم کے لیے آیا، یہ اسلام کا اعزاز ہے۔ شرق و غرب، شمال و جنوب، ہر علاقے کے لیے اسلام آیا، یہ اسلام کا اعزاز ہے۔ اگر عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ نہ کیا جائے تو کوئی نیا دین اور مذہب آ جائے گا، اور اس سے اسلام کی عالمگیریت پر، اسلام کی مقبولیت پر حرف آئے گا۔ اس وجہ سے بھی عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ اور دفاع ضروری ہے۔ تیسری اور آخری وجہ، عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ اور دفاع اس وجہ سے بھی ضروری ہے کہ یہ وحدت امت کی علامت ہے۔ دنیا کے کسی کونے میں رہنے والا انسان ہو، وہ دوسرے کونے میں جا کر مسلمان سے مل جائے، ان دونوں کے فرائض اور واجبات کی تعداد ایک طرح کی، ان دونوں کے نمازوں کا وقت ایک طرح کا، ان دونوں کا روزہ ایک، ان دونوں کا حج اور زکوٰۃ ایک، تو یہ وحدت امت کی علامت ہے ختم نبوت۔ اگر کسی اور نبی کو تسلیم کر لیا جائے اور اجرائے نبوت کے سلسلے کو مان لیا جائے تو امت کے وحدت پر حرف آئے گا، امت کے اتحاد پر حرف آئے گا۔ پوری تاریخ اسلامی میں ختم نبوت واحد وہ عقیدہ ہے کہ جس پر تمام مسلمان پوری امت میں متفق رہے ہیں۔ لہٰذا یہ وہ واحد عقیدہ ہے، اور اس کا تحفظ اس وجہ سے بھی ضروری ہے کہ یہ وحدت امت کی علامت ہے۔
یہ امت میں اتحاد پیدا کرتا ہے، یہ امت کو جوڑتا ہے۔ اگر اجرائے نبوت کے سلسلے کو، کفریہ سلسلے کو تسلیم کر لیا جائے تو امت کی وحدت پر حرف آئے گا۔